बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हाफिज़ आतिफ मतीन। कुछ दिन पहले मैं तुर्की के सफ़र पर गया हुआ था और आज उसी के हवाले से मैं आपसे बात करूँगा कि वहाँ का वीज़ा तुर्की का आपने किस तरह लेना है और वहाँ का एयरपोर्ट से लेके और वहाँ आपने किस तरह ट्रैवल करना है, या मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताऊँगा। वहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी हैं या जो और फॉरेनर्स हैं उनका वहाँ पे बिजनेस और काम किस तरह का होता है, इस्तांबुल सिटी किस तरह का है, मैंने वहाँ पे क्या क्या देखा, जो प्रॉब्लम्स आई एयरपोर्ट्स के ऊपर या कहीं और, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। और अगर आपने वीज़ा लगवाना है तो आप किस तरह वो वीज़ा लगवाएं तुर्की का, और किस तरह आपको ट्रैवल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके लाइक से ये वीडियो रिकमेंडेशन में जाएगी और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मे बी कि वो आपके लिए तो इतनी मुफीद ना हो, और मगर कोई जिसने वो तुर्की का वीज़ा लगवाना है वो किस तरह खुद से वीज़ा लगवा सकता है और उसकी कुछ हेल्प हो सकती है, इसलिए आप इसको लाजमी लाइक भी करें। जी, तो मैंने कुछ दिन पहले अपना तुर्की का वीज़ा खुद से फ़ाइल अपनी प्रिपेयर करके लगवाया था। वो कोई मुश्किल नहीं होता। अपने अनातोलिया ऑफिस जो होता है आपके डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पे अप्लाई करना होता है। उनका एक रिक्वायरमेंट्स का पेपर होता है, उसको आप फिलअप करें और उस पेपर के अकॉर्डिंग आप अपनी वीज़ा फ़ाइल प्रिपेयर करें। बहुत आसानी से वीज़ा मिल जाता है मेरे ख्याल से। बस उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट या कुछ ऐसा बिजनेस आपका शो होना चाहिए, ऐसी टाइज आपकी शो होनी चाहिए कि इन्वेस्टर आपको वीज़ा दे दे। वो मुश्किल भी नहीं होता, कुछ मेरे ख्याल से 8-10 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में है तो आपको इजीली वीज़ा मिल जाता है, बैंक स्टेटमेंट अगर प्रॉपर तरीके से है आपकी। तो अगर आपने भी वीज़ा किस तरह आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, तो आप मेरी ये वीडियो देखते हैं तो आप खुद से अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि उसकी कॉस्ट क्या है, उसको किस तरह अप्लाई करना है, फाइलिंग किस तरह करनी है, ये सारी चीज़ें। अब जब मुझे वीज़ा मिल गया तो उसके बाद मैंने अपनी 13 अगस्त की टिकट करवाई और मेरे पास फिर मैं साउथ अफ्रीका का भी वीज़ा लिया हुआ था। तो फिर साउथ अफ्रीका के लिए मैंने तुर्की से आगे साउथ अफ्रीका और फिर अदर कंट्रीज़ में भी मैंने ट्रैवल करना था। तो इस तरह ये मेरा प्लान था। अब जब मैं 13 अगस्त को एयरपोर्ट पे पहुंचा हूँ, रात 2 बजे की मेरी फ़्लाइट थी, तो जाते ही मैंने जब अपनी टिकट और पासपोर्ट दिया, फ्लाई दुबई की जो बोर्डिंग ऑफिसर थी, फीमेल थी वो, उनको जैसे ही मैंने दिया तो मेरी टिकट देख के तो पासपोर्ट देख के तो उन्होंने तो कह दिया जी हम तो बोर्डिंग नहीं देंगे, आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है। फिर मैंने उसको बताया कि मेरा साउथ अफ्रीका का ये वीज़ा लगा हुआ है और आगे तुर्की से फ़लाँ दिन की मेरी एग्ज़िट है और मेरा साउथ अफ्रीका के लिए ट्रैवल है, मगर वो मानने को नहीं आ रही थी इस बात को और उसने वो यूँ समझ लें कि बस होल्ड कर दिया। और फिर जब मैंने उसको कहा, समझाने की कोशिश की, तो उसने मुझे एक ऑफिसर को रेफ़र कर दिया। वो एयरपोर्ट पे पता नहीं वो क्या उनका स्टेटस है, सिविल कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। जब मैंने फिर उस ऑफिसर को, मेल ऑफिसर था, उसको मैंने फिर सारी बात समझाई कि मैं वकील हूँ और ये मेरा वीज़ा है और आगे मेरा यहाँ से इतने दिन की स्टे के बाद ये मेरी टिकट है साउथ अफ्रीका के लिए, ये मेरा साउथ अफ्रीका का वीज़ा है। और उसको जब मैंने ये सारी बातें समझाई फिर उसको समझ आई, फिर उसने एक ही इशारा किया है और वो बोर्डिंग भी मेरी क्लियर हो गई। बोर्डिंग लेने के बाद फिर मैंने वो जो फीमेल ऑफिसर थी उसको मुखातिब करके मैंने कहा कि मेरे साथ तो जो आपने वो ड्रामेबाजी की है वो तो चलो ठीक है, जो भी मेरा वो हल भी हो गया इशू, मगर अगर कोई लेमैन आपके पास फंस जाता है तो फिर तो वही बात आ जाती है कि डन कीता है कि नहीं कीता, चढ़ाई के पैसे देते हैं कि नहीं देते। ये बड़ा एक बुरा सा एक एनवायरनमेंट है हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर, या हमारे इमिग्रेशन ऑफिसर्स या ये जो बोर्डिंग ऑफिसर्स होते हैं एयरलाइंस के, ये बहुत बड़ी मिली भगत और ये एक अलग से माफिया है जिसको हम पाकिस्तानियों ने फेस करना होता है। खैर, फिर मैं वहाँ से जब इमिग्रेशन काउंटर पे गया हूँ तो उन्होंने भी इसी तरह के क्वेश्चंस, अपना पिछले पासपोर्ट दिखाएं जी, पिछली ट्रैवल हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें फिर मैं वो दिखा के वहाँ से भी अल्लाह अल्लाह करके उनसे जान छुड़वा के वेटिंग एरिया में पहुँच गया। वहाँ पे जाके जो लोग पहले से बैठे हुए थे जिन्होंने तुर्की जाना था, उन बहुत सौ से मुझे सुनने को मिला कि चढ़ाई के पैसे देते हैं, डन कीता है। इवन कि आप यकीन करें कि मैंने एक बंदे से ये भी सुना कि उसने 1 लाख रुपया सिर्फ वीज़ा होते हुए, तुर्की का वीज़ा उसके पास था और वो होते हुए भी उसने तुर्की के ट्रैवल के लिए 1 लाख रुपया वहाँ पे भरा।
اب بہرحال کیا کر سکتے ہیں، ہم تو صرف آواز ہی اٹھا سکتے ہیں، آگے ارباب اختیار وہ بھی پتہ نہیں کون ہے ہمارے، ہمیں تو یہی سمجھ نہیں آ رہی. خیر چھوڑیں اس بات کو بھی. پھر میں وہاں سے دبئی، اور دبئی سے پھر میں ترکی پہنچ گیا. ترکی امیگریشن کاؤنٹر پہ وہ کوئی کویسچننگ نہیں، کوئی کچھ، انہوں نے انٹری لگائی اور پھر میں ترکی میں انٹر ہو گیا، استنبول سبیہ ایئرپورٹ کے اوپر. پھر سبیہ ایئرپورٹ سے پھر میں وہ ایک تقسیم ایک علاقہ ہے وہاں پہ پہنچا. وہاں پہ میرے جاننے والے پہلے سے ہی کچھ دوست منتظر تھے، وہ مجھے تقسیم کا جو وہ لاری اڈا کہہ لیں اس کو، وہاں پہ وہ لینے آگے جہاں پہ وہ بس نے سٹاپ کیا. وہاں سے پھر میں ان کی رہائش پہ چلا گیا. اب جن دوستوں کے پاس میں گیا تھا وہ وہیں پہ وہاں پہ لیگل تھے. پھر میں ان کے پاس جتنے دن رہا ہوں وہیں پہ، اور ان کے ساتھ اچھا خاصا گھوما پھرا، پورا استنبول دیکھا. استنبول بہت خوبصورت سٹی ہے، واقعی ہی دیکھنے کے لائق ہے. اور وہاں پہ جا کے آپ کو یہ کبھی نہیں فیل ہوگا کہ اتنا کاسٹلی ویزا 55,000 یا 60,000 تو اس کی صرف فیس ہے ترکی کے ویزے کی، یہ لے کے میں اگر یہاں پہنچا ہوں تو میں نے کوئی گھاٹے کا سودا کیا. ہوتا ہے سم ٹائم انسان کے بڑے پیسے لگتے ہیں، لاکھوں میں لگتے ہیں، تب جا کے ٹورزم ہوتی ہے، ایسے ہی فری میں نہیں ہو جاتی. تو استنبول جو ہے وہ خوبصورت بھی ہے، اور وہاں جا کے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یورپ جو ہے استنبول کی فتح جو ہے قسطنطنیہ کی، اس کو آج دن تک کیوں نہیں بولا، اور وہ کیا چوٹ ہے جو آج بھی پورے یورپ کے دلوں میں کھٹکتی ہے، وہ چوٹ مسلمانوں کی. استنبول میں آیا صوفیہ، پھر حضرت ابو ایوب انصاری کا روضہ، پھر وہ بلیو ماسک، اور پھر اور مزار ہیں. یہ ساری چیزیں استنبول میں جو کچھ تھا وہ میں نے ریور بینک یا وہ استقلال بازار ہے، کافی زیادہ جگہ تھی جن کے نام بھی مجھے یاد نہیں ہے صحیح سے. اور وہاں کچھ دن گزارنے کے بعد پھر میں وہاں سے ساؤتھ افریقہ چلا گیا. اب استنبول میں جو وہاں پہ پاکستانی ہیں یا یوں سمجھ لیں افغانی بہت زیادہ تھے، یا یہ لوگ جو اللیگل بارڈر جمپنگ کر کے جاتے ہیں، یہ سارے لوگ وہیں پہ بہت زیادہ ملے. اللیگل زیادہ تھے کیونکہ اس میں ترکی میں لیگل رہنے کے لیے آپ کو ایک تو بہت ہیوی فیسز پے کرنی پڑتی ہیں، اور دوسرا ریکوائرمنٹس بہت سخت ہیں، جیسے پراپرٹی پرچیز کرو یا کوئی اچھا جاب کانٹریکٹ ہو، وہ اس جاب کانٹریکٹ کے اوپر یہیں پاکستان سے ہی آپ ویزا لے کے جائیں. اس طرح کی ریکوائرمنٹس ہے، اس لیے جو لوگ وہاں پہ ٹھہرتے ہیں وہ موسٹلی اللیگلی ہو جاتے ہیں. جب آپ نے ود ان پیریڈ جو ہے ود ان دا ٹائم آپ نے وہ کنٹری کو لیو نہیں کیا تو ڈیفینیٹلی آپ اللیگل ہو جائیں گے. تو اس طرح تھا. اب وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں جو اللیگل ہیں، ان کی ارننگ کا یہ حساب تھا کہ وہ 2-3 لاکھ روپیہ پر منتھ جو ہے اپنے سارے ایکسپینڈیچرز نکال کے وہ ارن کر رہے تھے. کام کی صورتحال یہ ہے کہ جو اللیگل ہیں انہوں نے وہاں پہ موسٹلی فیکٹریز میں کام کرنا ہوتا ہے، کہ جس میں انٹر ہو گئے اور اس کے بعد کوئی امیگریشن نہیں، اور اندر آپ کام کر رہے ہیں ڈیلی ویجز کے اوپر یا ویکلی ویجز کے اوپر، آپ کو وہاں پہ کام مل جاتا ہے اگر کوئی اللیگل ہے. اور لیگل جو ہیں وہ موسٹلی جاب کر رہے ہوتے ہیں. اور جاب میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بھی اتنی ارننگ نہیں، جاب میں کہیں بھی کوئی ارننگ نہیں ہے. آپ اپنا کام کریں تو آپ جیسے خود سے ویزے لگوائیں تو آپ کے ویزے بھی لگتے ہیں، ایسے اپنا بزنس کریں تو اس میں انکم زیادہ ہوتی ہے. تو وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. اور خود کا بزنس کرنا بھی وہاں پہ بڑا مشکل ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو وہاں پہ انگلش لینگویج جو ہے وہ نہیں بولی جاتی. میں انگلش میں بات کرتا تھا اور مجھے سننے والا وہاں پہ 1-2 بندہ ہی مجھے ملا، 2-4، ورنہ ترکش لینگویج ہی وہ پریفر کرتے ہیں، اور ہر بات آپ نے ترکی میں ہی کرنی ہے یا اشارتاً آپ سمجھا سکتے ہیں. انگلش بولنے والے بہت کم لوگ ہیں وہاں پہ، اس لیے بزنس کا سینیریو نہیں ہے. اور اگر آپ بزنس کرتے بھی ہیں تو آپ کو بڑے ہائی لیول پہ بزنس کرنا پڑتا ہے، اس کے لائسنسز کی فیسز، اور پھر وہاں پہ جو آپ نے انویسٹ کرنی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں کوئی ملا جلا کے بہت اچھی خاصی انویسٹ لے کے جائیں تو پھر آپ وہاں پہ بزنس کر سکتے ہیں. بزنس ہے وہاں پہ، مگر چھوٹے موٹے پیسوں سے وہ بزنس آپ نہیں کر سکتے. یہ وہاں کی بزنس کی صورتحال ہے اور کمائی کی صورتحال ہے. دوسرا، وہاں پہ لوگ بتاتے تھے جب عمران خان کا دور تھا 3.5 سال کا، تو وہاں اردگان جو ہے، طیب اردگان نے کہا ہوا تھا وربلی کہ کسی پاکستانی کو اریسٹ نہیں کرنا چاہے وہ اللیگل بھی ہو. امیگریشن والے ان کو اریسٹ نہیں کرتے تھے، یہ لڑکے وہاں پہ بتاتے تھے. اور جب سے
عمران خان کی گورنمنٹ گئی ہے تو اس کے بعد وہاں پہ پکڑ دھکڑ ہے اور کافی زیادہ سختی ہے. آپ یوں ہی وداؤٹ ویزا ترکی میں زیادہ دن نہیں رہ سکتے. اگر رہتے ہیں تو بہت چھپ کے کام کرنا پڑتا ہے. اس لیے وہاں سے لوگ جو ہیں وہ آگے کی ڈنکی لگا جاتے ہیں. آگے کا وہ جو ٹیکسی کی گیمز وہاں پہ چل رہی ہیں, وہاں پہ پانی کے راستے یونان اور پھر پانی کے راستے اٹلی کی بھی گیمز ہیں. وہ ایک الگ دنیا ہے. خیر میں وہ اس کو پروموٹ تو نہیں کرتا میں, مگر جاتے ہیں لوگ, بہت سارے لوگ وہاں پہ دیکھے جو انلیگل اس سے جاتے ہیں. اس طرح جانا نہیں چاہیے. زندگی جو ہے وہ بہت قیمتی ہوتی ہے اور رسک اپنی لائف کے ساتھ تو کبھی نہیں کرنا چاہیے. ترکی میں آپ یقین کریں کہ جو سب سے اچھی بات مجھے لگی وہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت بہت کرتے ہیں. اور وہاں کے جو بوڑھے لوگ ہیں جو ایجڈ ہیں ان کو میں نے بہت زیادہ دیکھا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. جہاں ہماری رہائش تھی وہاں سامنے ہی ایک بالکونی تھی اور بالکونی میں ایک بوڑھی عورت تھی, وہ گھنٹوں کے حساب سے قرآن پاک پڑھتی تھی. اسی طرح اور بھی بلڈنگز میں جو باہر کی طرف بالکونیاں بنی ہوتی ہیں وہاں پہ جو بزرگ لوگ تھے وہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے اکثر آپ کو دکھائی دیتے تھے. اور جو ہیں مساجد ان کی تو کیا بات ہے, یوں لگتا ہے جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کسی نے ریجنل بنائی ہے کوئی چیز. تو مسجدوں کو اس طرح ان لوگوں نے سجایا ہوا ہے. مسجدوں میں چلے جائیں تو آپ کو یوں لگتا ہے جیسے پورا ترکی جو ہے وہ دیندار لوگوں سے بھرا ہوا ہے اور دین کی پاسداری, اور یہیں پہ سارے ایمان والے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. اور وہاں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہو جاتی ہے, اذان کے بعد جو ہمارا ایک ٹائم ہوتا ہے جماعت کھڑی ہونے میں, اتنی دیر وہاں پہ ہر مسجد میں آلموسٹ بہت خوش الحانی کے ساتھ وہ تلاوت ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر نماز ہوتی ہے. اور وہیں استنبول میں جو ہے وہ یورپین کلچر بھی دیکھا, اور یورپین کلچر کی بھی بہت زیادہ وہاں پہ اثر ہے. وہاں پہ دونوں مکس اپ ہیں, مگر پھر بھی استنبول ایسا سٹی ہے کہ اس کو دیکھ کے تو آپ کو مسلمانوں کی ایک سنہری دور جو ہے وہ اس کی یاد تازہ ہوتی ہے. اور واقعی ہی قسطنطنیہ ہی تھا جس کو سلطان محمد نے فتح کیا تھا. وہ اس کی بہت بڑی جیت تھی, بہت بڑی کامیابی تھی. مسلمانوں کی عزت اور وقار میں بہت اضافہ ہوا جب قسطنطنیہ کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا. تو وہاں کا جو آج بھی وہ بلڈنگز آیا صوفیہ, بلو ماسک, اور حضرت ابو ایوب انصاری کا جو مزار ہے, اور اس طرح کی جو مثلا ہیریٹیج ہے جو ان کی, اس سے واقعی ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا قیمتی شہر ہے. اور وہاں کے لوگ, زندگی بڑی فاسٹ ہے وہاں پہ بھی. یوں ہی سمجھ لیں جیسے یورپ میں انٹر ہو گئے ہیں آپ, یا جیسے ہم سنتے ہیں, یا میں تو فرسٹ ٹائم گیا تھا, سارے ہی یورپ کا ہی سٹائل ہے وہاں پہ. مگر آپ وہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. آپ شاپنگ جو ہے وہ زیادہ نہیں کر سکتے وہاں پہ ایز کمپیئر ٹو پاکستان میں اس کی نسبت بہت زیادہ سستی چیزیں ہیں. انٹرنیٹ وہاں پہ بہت مہنگا ہے. کمیونیکیشن کے لیے آپ کو جو سم لینی پڑتی ہے وہی پاکستانی کافی زیادہ پیسوں کی ہوتی ہے. موسٹلی لوگ جو ہے وائی فائی کے پاسورڈ لے کے اور وہی اسی سے گزارا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, اگر جب آپ خود وزٹ کریں گے تو آپ شاید مجھ سے بھی اچھا ایکسپلین کر سکیں, چونکہ میرا فوکس جو تھا وہ تو ایک تو ٹورزم تھا, گھومنا پھرنا, وہ میں اچھے سے گھوما. اور اس کے بعد لوگوں کا یا بزنس کا یہ ساری چیزیں جو دیکھنی تھی جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں. اگر آپ کو ترکی کا ویزا مل جاتا ہے تو پھر اس کو ڈس آنر نہ کیجیے گا, لازمی وزٹ کیجیے گا. اچھا سٹی ہے, اچھا کنٹری ہے استنبول, باقی دیکھنے کے لائق ہے. آپ وہاں اس کو وزٹ کریں. انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں ساؤتھ افریقہ میں میری انٹری, ساؤتھ افریقہ کے حوالے سے وہاں پہ بزنس اور وہاں پہ ارننگ, اور آپ کا اگر وہاں پہ جاتے ہیں تو کیسے آپ وہاں پہ آپ کمائی کر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. اس کا ویزا میں نے کیسے لیا. تو نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.